بہرحال اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل اور یہودیوں کی یہ بات نقل فرمائی ہے کہ وہ تورات کے احکام کو تو پس پش ڈالے ہوئے ہیں، اس کے برعکس انہوں نے جادو کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے، جادو کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس جادو کے ذریعے وہ اپنے آپ کو منہمک کیے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آگے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص واقعے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ پہلے اس واقعے کا پس منظر سمجھ لینا چاہیے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ عراق میں ایک شہر ہے جو بابل کے نام سے مشہور ہے، اور اس شہر کے اندر جادوگروں کی بڑی کثرت تھی اور اس میں جادو کا بڑا رواج ہو چکا تھا، اور یہودی بھی اس ناجائز کام میں بری طرح ملوث ہو گئے تھے۔ اور نہ صرف یہ کہ جادو کے کام میں ملوث ہو گئے تھے، بلکہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات اور جادو دونوں کو ایک جیسا سمجھنے لگے تھے، اور جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھوں پر بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی غیر معمولی واقعہ ظاہر فرماتے ہیں جس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور وہ ان کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، ان کے تقدس کی دلیل ہوتا ہے، اسی طرح جادوگروں نے یہ غیر معمولی باتیں لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے اپنے تقدس کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا، اور لوگ جو ہیں ان کی ان عجیب و غریب باتوں کو دیکھ کر ان کو اپنا پیشوا بنانے لگے تھے۔ اور ساتھ ہی جادوگروں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ جو جادو کے کام ہم کرتے ہیں یہ براہ راست نتیجہ پیدا کرتے ہیں، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو کوئی دخل نہیں ہوتا، بلکہ جو فارمولے ہم نے جادو کے بنائے ہوئے ہیں ان میں بذات خود یہ تاثیر ہے کہ ان سے نتیجہ پیدا ہو جائے۔ تو دو قسم کی گمراہیاں اس کے ذریعے پھیل رہی تھیں۔ ایک گمراہی تو یہ کہ معجزے اور جادو میں فرق نہیں کیا جا رہا تھا، اور جس طرح معجزہ جن مقدس ہاتھوں پر ظاہر ہوتا ہے وہ نبی کہلاتے ہیں اور ان کی پیروی کی جاتی ہے، ان کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اسی طرح جادوگروں نے اپنی غیر معمولی باتیں ظاہر کر کے جادو کے کرشمے دکھا کر لوگوں کو اپنے مقدس ہونے کا یقین دلانا شروع کر دیا تھا، اور لوگ جو ہیں ان کے پیچھے لگ رہے تھے۔ اور دوسری خرابی یہ پیدا ہو رہی تھی کہ جادو کو بذات خود مؤثر سمجھا جا رہا تھا۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے ان کو جادو سے منع کیا، خاص طور سے یہودیوں کو، کہ یہ جادو جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے پیچھے پڑا جائے، یہ ایک بری بات ہے، اور ساتھ میں جادوگروں کو مقدس سمجھنا یہ اس سے بری بات ہے، اور ان کو معجزے کی طرح مقدس سمجھنا اور ان کو دینی مقتدا بنا لینا یہ اور زیادہ خراب بات ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہ اس جادو کو تم نے جو مؤثر بالذات سمجھا ہوا ہے کہ یہ بتاتے خود ان سے نتیجہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی ایک غلط بات ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام ان کو منع کرتے تو وہ لوگ انبیاء کرام کی بات مانتے نہیں تھے۔ دو وجہ سے نہیں مانتے تھے۔ ایک تو یہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی باتوں سے ان کی اپنی نفسانی خواہشات کی تردید ہوتی تھی، اور ان کے نفسانی خواہشات کے خلاف تھی ان کی بات، اور دوسرے اس وجہ سے کہ اب یہ بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہہ کر دینی پیشواؤں کی باتیں ٹال دیتے ہیں کہ یہ لوگ جس چیز پر تنقید کر رہے ہیں اس کو جانتے تو ہیں نہیں، اور اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، اس کی تردید کر رہے ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام معجزات تو دکھاتے تھے، لیکن جادو کے فارمولے ان کو معلوم نہیں تھے، اور جادو کس طرح عمل کرتا ہے اس کا طریقہ بھی ان کو معلوم نہیں تھا، اس واسطے کہ یہ علم ہی غلط ہے اور ناجائز کام ہے، تو انبیاء کرام علیہ السلام کو اس کا کچھ علم نہیں تھا۔ تو اب اگر لوگوں کے سامنے یہ کہتے کہ تم جو جادو کر رہے ہو یہ ناجائز کام ہے اور
بعض اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، تو ان کا ٹکا سا ایک جواب یہ ہوتا کہ آپ تو خود جانتے ہی نہیں کہ جادو ہوتا کیا ہے اور جادو سے کس طرح نتائج پیدا ہوتے ہیں، لہذا جب آپ جانتے نہیں تو پھر آپ کو اس کے خلاف کچھ کہنے کا حق بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورتحال میں لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی اور لوگوں کے امتحان کے لیے بھی 2 فرشتے انسانی شکل میں دنیا کے اندر بھیجے اور بابل میں وہ مقیم رہے۔ ان دونوں فرشتوں کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ سکھا دیا تھا کہ جادو کے فارمولے کیا ہوتے ہیں اور کس طرح وہ لوگ اس کو آزماتے ہیں، کس طرح اس سے عمل کیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں ان کو سکھا دی تھی۔ ان فرشتوں نے آ کر انسانی شکل میں آ کر لوگوں کو خبردار کرنا شروع کیا کہ تم جس قسم کے جادو میں مبتلا ہو یہ جادو کوئی شریعت کا تقاضا نہیں ہے اور یہ گناہ کا کام ہے اور بعض اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور اس کو غلط استعمال اگر کرو گے تو دوہرا گناہ ہے، ایک تو جادو کرنے کا گناہ اور دوسرے اس غلط نتیجہ پیدا کرنے کا گناہ۔ یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا، اور ان فرشتوں نے انسانی شکل میں آ کر کچھ معجزات دکھائے جس کے نتیجے میں لوگ مان گئے کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ اب وہ جب جادو سے لوگوں کو منع کرتے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ لوگ جادو نہیں جانتے، کیونکہ انہوں نے سارا جادو کا علم ان کے پاس موجود تھا اور وہ لوگوں کو وہ فارمولے، جادو کے فارمولے اگر وہ پوچھتے تو بتا بھی دیتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہہ دیتے کہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم اس سے پرہیز کرو، اس لیے نہیں کہ تم اس پر عمل کرو، بلکہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم اس سے پرہیز کرو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص کسی گمراہ مذہب یا گمراہ دین کی تفصیلات لوگوں کے سامنے بیان کرے اور ان سے کہے کہ یہ گمراہی کا دین ہے، تو ان کو یہ کہنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اس کا بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگ اس دین کی طرف جائیں۔ مثلا آج اگر کوئی مسلمان عالم عیسائیت یا یہودیت یا ہندو مذہب یا بدھ مذہب کے عقائد کو بیان کرے اور کہے کہ ہندو مذہب میں یہ عقیدہ ہے، بدھ مذہب میں یہ عقیدہ ہے، عیسائی مذہب میں یہ عقیدہ ہے، یہودی مذہب میں یہ عقیدہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو وہ اس عقیدے کی دعوت دے رہا ہے، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ اس میں یہ خراب عقیدے موجود ہیں اور پھر اس کی تردید بھی کرتا ہے اور لوگوں کو متنبہ بھی کرتا ہے کہ تم اس غلط عقیدے کو اختیار نہ کرنا۔ یہی صورت ہاروت اور ماروت نے اختیار فرمائی کہ جادو ایک طرح سے ان کا دین بن چکا تھا، تو اس دین کی تفصیلات بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان فرشتوں کو بھیجا تھا کہ تاکہ لوگوں کو تفصیلات بتائیں، اور تفصیلات بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ہمیں جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یہ آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے کہ تم آیا ہماری بات مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو، لہذا تم کبھی ایسے جادو میں مبتلا نہ ہونا جس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے۔ یہ کام فرشتوں کو سونپا گیا تھا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کام اس لیے نہیں سونپا گیا کہ یہ انبیاء کرام کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ جادو کے فارمولے لوگوں کو بتائیں اور زبان سے ان کو سمجھائیں کہ یہ فارمولے ہوتے ہیں۔ انبیاء کرام کے شایان شان یہ بات نہیں تھی۔ فرشتوں سے تو بہت سے تکوینی کام لیے جاتے ہیں اور ایسے کام لیے جاتے ہیں جو بظاہر شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، مثلا کسی آدمی کو موت دے دینا، کسی کو قتل کروا دینا وغیرہ، یہ تکوینی کام ان سے لیے جا سکتے ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے انبیاء کرام کے بجائے فرشتوں کو منتخب فرمایا اور وہ جا کر لوگوں کو انہوں نے اس جادو کے فارمولے بتائے۔ بعض مفسرین نے یہاں یہ بھی بیان کیا ہے اور یہ احتمال بھی ظاہر کیا ہے کہ ہاروت اور ماروت لوگوں کو جادو کے فارمولے ان کو معلوم تو تھے لیکن وہ لوگوں کو سکھاتے نہیں تھے، بلکہ وہ سکھاتے تھے وہ اعمال کے جو شرعاً جائز ہیں، مثلا وہ دعائیں یا وہ ذکر یا وہ ایسی جھاڑ پھونک کے طریقے جو شرعاً جائز ہیں وہ سکھاتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ کہتے تھے کہ اس کو غلط استعمال نہ کرنا، یعنی
کسی ناجائز مقصد کے لیے استعمال نہ کرنا، مثلا کسی میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے تم یہ طریقہ اختیار نہ کرنا، یا کسی کی ناجائز محبت حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار نہ کرنا، یہ بھی بتاتے تھے۔ اور ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی باتیں ہوں، کہ ایک طرف وہ جادو سکھاتے تھے تاکہ لوگ اس سے باخبر ہو کر اس سے اجتناب کریں، اور ہو سکتا ہے کہ متبادل طریقے پر کوئی ایسا جائز کام جو جھاڑ پھونک سے تعلق رکھتا ہو اور جو شرعاً جائز ہو، جیسے قرآن کریم کی آیات بعض اوقات اس غرض کے لیے پڑھی جاتی ہیں کہ اس سے کوئی دنیاوی مقصد حاصل ہو جائے، تو بعض اوقات اس سے ہو بھی جاتا ہے، تو اس قسم کا کوئی عمل یہ سکھاتے ہوں کہ اس طرح کرنے میں تو کچھ حرج نہیں ہے، مگر اس طرح کرنے کو بھی اپنا مشغلہ نہ بنانا، بلکہ اس کو غلط استعمال نہ کرنا کہ اس سے کوئی ناجائز مقاصد حاصل کیے جائیں۔ تو بہرحال یہ فرشتے اس کام کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے یہودیوں میں سے بڑی تعداد نے فرشتوں کی اس بات کو پر تو عمل کیا نہیں کہ وہ جادو سے پرہیز کریں، اور نہ اس بات پر عمل کیا کہ کسی جائز طریقے عملیات کو غلط مقصد کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ جادو کے فارمولے سیکھتے اور جا کے کہتے کہ ہم اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ اس سے اجتناب کریں، اور وہ عملیات بھی ہو سکتا ہے سیکھتے ہوں، اور پھر ان کو استعمال کرتے تھے حرام کاموں میں، جادو کے اوپر بھی عمل کرتے تھے اور ان عملیات کو بھی استعمال کرتے تھے جائز کاموں کے بجائے ناجائز کاموں میں۔ تو اس سے بعض اوقات یہ کرتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا کام لے لیا اس جادو کے فارمولے سے یا کسی عملیات کے ذریعے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ آگے وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یعنی یہودی پیچھے لگ گئے اس چیز کے جو نازل کی گئی تھی دو فرشتوں پر بابل شہر میں۔ ان دو فرشتوں کا نام ہاروت اور ماروت تھا، اور باری تعالیٰ فرماتے ہیں ما یعلمان من احد، یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے حتی یقولا، یہاں تک کہ جب تک ان سے یہ نہ کہہ دیں کہ انما نحن فتنہ، کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، فلا تکفر، لہذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آزمائش کا طریقہ ان کے لیے بھیجا تھا۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، یہ لوگ پھر بھی ان دو فرشتوں سے وہ چیز سیکھتے تھے کہ ما یفرقون به، جس کے ذریعے وہ تفریق پیدا کر دیں، پھوٹ ڈال دیں، بین المرء وزوجہ، کسی مرد اور اس کی بیوی کے درمیان۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم حقیقت کو واضح الفاظ میں بیان فرمایا کہ جادو اگرچہ ایک حقیقت ہے اور اس کے کچھ اثرات ظاہر بھی ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ نے منع کر رکھا ہے اس کے اوپر عمل کرنے سے، لیکن اس سے جو اثرات ظاہر ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ جادو میں بذات خود یہ تاثیر یا بذات خود یہ طاقت ہے کہ وہ نتیجہ ظاہر کر دے، بلکہ اس کائنات میں کوئی بھی عمل اللہ جل جلالہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ فرمایا وما ہم بضارین بہ من احد، اور وہ ہرگز نقصان پہنچانے والے نہیں تھے کسی کو بھی الا باذن اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ ایک تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت۔ اللہ تعالیٰ کی رضا تو صرف اچھے کاموں سے متعلق ہوتی ہے، مثلا اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے عبادت کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے دوسرے لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچانے سے، دوسرے لوگوں کی امداد کرنے سے، خوش اخلاقی سے، اور جتنے بھی جائز یا مستحب کام ہیں یا واجب اور فرائض ہیں ان کی بجا آوری سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اور ایک ہے مشیت۔ مشیت
کے معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ. تو یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی مشیت سے چل رہی ہے. اس میں اگر مسلمان پیدا ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے پیدا ہو رہا ہے، اس میں کافر پیدا ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اس میں شیطان پیدا ہوا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوا. اگر کسی کو نفع پہنچ رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے پہنچ رہا ہے، کسی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے پہنچ رہا ہے. کوئی زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے، کسی کو موت آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے. اور جو لوگ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں کہ کسی کا قتل کر دیا، کسی کا مال لوٹ لیا، اس پر اللہ تعالیٰ راضی تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. یعنی کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنا ہی بڑا طاقتور انسان کیوں نہ ہو، لیکن کسی دوسرے کو قتل نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت اس میں شامل نہ ہو. کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اس میں شامل نہ ہو، کیونکہ طاقت تو کسی میں بھی نہیں ہے اس کائنات میں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کسی میں نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے البتہ آزمائش کے لیے یہ فرمایا ہوا ہے کہ اگر تم یہ چیزیں گناہ ہیں، حرام ہیں، ناجائز ہیں، لیکن اگر تم اپنے ارادے سے یہ گناہ کرو گے یا کرنا چاہو گے تو ہم اپنی مشیت سے اس کو پورے تکمیل تک پہنچا دیں گے، اس کو وجود میں لے آئیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے. تو اس لیے کسی کو بھی اس کائنات میں کوئی نفع یا کوئی نقصان اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں پہنچ سکتا. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جادو کے اندر بذات خود یہ تاثیر ہے، مثال کے طور پر جادو میں کوئی یہ تاثیر ہے کہ کسی کو بیمار کر دے، جادو میں یہ تاثیر ہے کہ دلوں میں پھوٹ ڈال دے، تو جادو میں کوئی تاثیر نہیں ہے، لیکن یہ ایک سبب ہے. جیسے دوا ایک سبب ہوتی ہے، کسی مریض کو اگر دوا دی جائے تو دوا میں بذات خود کوئی تاثیر نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو شفا دے دے یا کسی کو صحت مند کر دے، لیکن دوا کو اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنایا ہے، ایک ذریعہ بنایا ہے. اس دوا کو جب استعمال کیا جاتا ہے، ذریعے کو اور سبب کو استعمال کیا جاتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اس ذریعے کو مؤثر بنا دیتے ہیں اور اس سبب کے اندر تاثیر پیدا فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اس کے وہ مؤثر ہو جاتی ہے، اس سے وہ مطلوبہ نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے. تو یہی معاملہ جادو کا بھی ہے کہ جو لوگ جادو کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ ہے سخت گناہ، بلکہ بعض اوقات اس انسان کو شرک اور کفر تک پہنچا دیتا ہے. لیکن اس جادو میں بذات خود تاثیر نہیں، یہ ایک سبب کا درجہ ہے. تو اس سبب کے ذریعے وہ نتیجہ اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، اپنی مشیت سے پیدا فرماتے ہیں. اس کی ایک مثال یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے کوئی شخص پستول کے ذریعے دوسروں کو قتل کرتا ہے، تو یہ پستول جو ہے یہ ایک گولی، یہ ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بغیر وہ سبب نہیں بنا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو سبب بنایا، اور پھر جب کوئی شخص اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اس ارتکاب کو مؤثر بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت شامل ہوتی ہے اس میں، لیکن رضا اللہ تعالیٰ کی شامل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا اس کے اوپر، اور اسی لیے اس کے اوپر عذاب دیتا ہے. فرمایا کہ جو شخص کسی کو بغیر کسی وجہ کے قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. لیکن یہ کہہ رکھا ہے کہ اگر تم پکا عزم کر کے اپنی طرف سے ارادہ پورا کر لو گے، قصب کر لو گے، تو ہم تمہارے اس عمل کو مؤثر بنا دیں گے مشیت کے ذریعے، تکوینی مشیت کے ذریعے. تو یہی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ہم بضارین بہ من احد. اس جادو کے ذریعے وہ کسی کو بھی نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی مشیت کے ذریعے. لہذا ان کا یہ سمجھنا کہ جادو بذات خود تاثیر رکھتا ہے، یہ غلط ہے. پھر آگے فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. یہ ہاروت اور ماروت سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچائیں اور نفع نہ پہنچائیں. یہ سارا ان کا طرز عمل اور اس کی خرابی بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا، یعنی ان یہودیوں کو خوب معلوم تھا کہ لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جو شخص یہ چیز خریدے گا، ان چیزوں کا خریدار بنے گا، یعنی جادو کا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور حقیقت یہ ہے
کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی. کیا معنی؟ کہ انہوں نے جادو خرید کر اور جادو کو اختیار کر کے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کیونکہ یہ جادو کفر و شرک تک پہنچتا تھا، اور اس کفر و شرک کے نتیجے میں ان کو آخرت میں عذاب ہونا تھا. تو انہوں نے اپنی جانیں بیچ دیں اور اس کے بدلے میں جادو خرید لیا. تو بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی. پھر آگے فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا. اب یہ یہاں پر بظاہر عجیب بات لگتی ہے کہ آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا، ان کو اچھی طرح معلوم تھا، وہ خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان کا خریدار بنے گا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. آخر میں فرمایا لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو علم ہوتا. تو بظاہر دونوں باتیں متضاد لگتی ہیں کہ شروع میں تو فرمایا کہ وہ خوب جانتے تھے اور آخر میں فرمایا کہ کاش کہ ان کو علم ہوتا. در حقیقت بتایا جا رہا ہے کہ جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو خوب علم تھا یا اچھی طرح وہ جانتے تھے، اس جاننے سے مراد ہے محض نظریاتی طور پر جان لینا، یعنی نظریاتی طور پر وہ جانتے تھے کہ یہ بہت برا کام ہے. لیکن علم حقیقی وہ ہوتا ہے جو انسان کو عمل پر آمادہ کرے. اگر کسی چیز کی آدمی برائی جانتا ہے تو اس سے پرہیز کرے، لیکن اگر جانتا تو ہے کہ یہ چیز بری ہے لیکن عملاً اس کا ارتکاب کر رہا ہے تو پھر وہ علم نہیں ہے، وہ حقیقی علم نہیں ہے، وہ محض ظاہری علم ہے، نظریاتی علم ہے، وہ فائدہ مند علم نہیں ہے، حقیقی علم نہیں ہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت ہم سب لوگوں کے لیے واضح فرما دی اور ہمیں سبق دے دیا کہ کوئی بھی اچھی بات اگر تم معلوم کرو یا اس کا تمہیں علم حاصل ہو تو محض جان لینا اس کا کافی نہیں ہے، وہ معیار فضیلت نہیں ہے. وہ فائدہ مند اس وقت ہوگا جب اس علم پر عمل کرو گے. اگر تم نے یہ جان لیا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، تم نے یہ جان لیا کہ غیبت کرنا حرام ہے، تم نے یہ جان لیا کہ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، تو جان تو لیا لیکن یہ علم اس وقت تک تمہارے کام نہیں آئے گا جب تک کہ تم خود اس پر عمل کر کے ان چیزوں سے اجتناب نہ کرو. اگر جانتے تو ہو مگر جھوٹ بول رہے ہو، اگر جانتے ہو مگر غیبت کر رہے ہو، اگر جانتے ہو مگر دوسرے کا دل دکھا رہے ہو، تو یہ سارے اعمال، یہ سارا تمہارا علم جو ہے یہ بیکار ہے، بے فائدہ ہے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے واضح کرنے کے لیے شروع میں ان کے بارے میں کہا کہ خوب جانتے ہیں اور آخر میں فرمایا کاش کے جانتے، یعنی حقیقی علم کاش کہ ان کو ہوتا تو پھر یہ اس علم کے مطابق عمل کرتے اور ان چیزوں سے اجتناب کرتے. پھر فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا. پھر دوبارہ فرمایا کہ لو کانوا یعلمون، کاش کہ ان کو اس بات کا بھی حقیقی علم ہوتا. تو ظاہری جو علم تھا، نظریاتی جو علم تھا، اس کا شروع میں ایک مرتبہ ذکر فرمایا، لیکن جو حقیقی علم جو انسان کو عمل پر آمادہ کر دے اس کی نفی 2 مرتبہ فرمائی، جیسے اس بات کی تاکید کرنے کے لیے کہ نیرا کسی بات کو جان لینا انسان کے لیے فائدہ مند نہیں جب تک کہ انسان اس جانی ہوئی بات پر عمل بھی نہ کرے. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.